بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد کھانے کے جسمانی فائدے جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قرآن مجید نے شہد کی مکھی کو اتنی اہمیت دی کہ ایک سورت اس کے نام سے نازل کی اور اس کے کمالات کی تعریف فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکھی اور اس سے حاصل ہونے والے عناصر میں انسانی زندگی کے لیے افادیت پائی جاتی ہے۔ بہت سے جانور پرندے کیڑے مکوڑوں سے تحفظ ذات کے لیے گھر بناتے ہیں، مگر جس طرح کا خوبصورت اس کا انتظام شہد کی مکھی کرتی ہے کسی اور پرندے اور جھنڈ کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ مکھیوں کا چھٹا 6 کونوں والے خانوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کی دیوار میں موم سی جاتی ہے۔ ان میں دراڑوں اور سوراخوں کو بند کرنے کے لیے درختوں کی کونپلوں سے بے روزہ کی طرح ایک لیس دار مادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان جگہوں میں درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشن کا مربوط انتظام ہے اور مکھیاں اپنے پسندیدہ حالات میں شدید جدوجہد کی ایک فعال زندگی گزارتی ہیں۔ کارکن مکھیاں تمام دن اڑتی ہوئی پھولوں سے ماء الحیات نیکٹر تلاش کرتی ہیں۔ ہر پھول کے نیچے مٹھاس کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ مکھیاں اس کی تلاش میں ڈال ڈال منڈلاتی ہیں اور جہاں سے مل جائے اسے اپنے منہ کی تھیلی میں رکھ کر چھتے کو لوٹ جاتی ہیں اور اپنی برادری کو اس علاقے میں مزید ماء الحیات نیکٹر کی موجودگی یا غیر موجودگی کی اطلاع بھی دیتی ہیں۔ ابتدائی طور پر اس ماء الحیات میں 50 سے 80% تک پانی ہوتا ہے۔ چھتے میں لے جا کر اسے گاڑھا کیا جاتا ہے اور جب اس سے شہد بنتا ہے تو اس میں پانی کی مقدار 16 سے 18% کے درمیان رہ جاتی ہے۔ یہ مکھیاں خط استوا کی حدت سے لے کر برفانی میدانوں کی برودت تک میں زندہ رہ سکتی ہیں، مگر ان کے چھتے کا اندرونی درجہ حرارت 93 درجے فارنہائٹ کے قریب رہتا ہے۔ اگر آس پاس کا موسم 25 تک بھی ہو جائے تو چھتا متاثر نہیں ہوتا۔ ٹھنڈک میں زیادتی کی وجہ سے ذخیرہ پر گزر اوقات اور خوشگوار موسم کا انتظار کرتی ہیں۔ شہد کی زراعت۔ شہد کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تجارتی پیمانے پر تیار کرنے کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ دنیا کی مارکیٹ میں روس اور قبرص کا شہد بھی بڑا مقبول ہے جس کے پھولوں سے مکھیوں نے شہد حاصل کیا۔ اگرچہ آج کل کی تجارتی ضروریات مکھیوں کو اتنی مہلت نہیں دیتی کہ وہ پھول پر ماء الحیات جمع کریں، اس کے باوجود بعض جگہوں پر خاص کر چین سے خصوصی کھیتوں کا شہد حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر صبح شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے تھے اور کبھی یہ مشروب نماز عصر کے بعد بھی پسند فرمایا جاتا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری زندگی میں نہ تو بھی بیمار پڑے اور نہ ہی تھکن کا اظہار فرمایا۔ ان کی زندگی سے یہ متقی ہمارے اکثر مسائل کا حل ہے۔ ان اوقات میں جب پیٹ خالی ہو اور آنتوں کی قوت انجذاب دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہو، شہد پینا جسم کے اکثر و بیشتر مسائل کا حل ہے۔ یہ کسی بھی حالت، بیماری اور کمزوری میں بے کھٹکے پیا جا سکتا ہے۔ اگر اسے جسم پر لگایا جائے تو یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ جوؤں کو مار دیتا ہے، بال ملائم اور لمبے کرتا ہے، اس کا سرما آنکھوں کو روشن کرتا ہے، اس کا منجن دانتوں کو چمکاتا ہے اور مسوڑھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ شہد کو اگر غذا کہیں تو مکمل غذا ہے، اگر اسے مشروب قرار دیں تو مفرح اور مقوی مشروب ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے، جسم سے صفرا کو زائل کرتا ہے، اسے صبح نہار منہ کھانا پینا معدے کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک کر دیتا ہے، جگر گردوں اور مثانہ سے غیر مطلوبہ عناصر کو خارج کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پانی میں گھول کر پیتے تھے اور ہمیشہ خالی پیٹ یا نہار منہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس عادت مبارکہ میں حکمت یہ تھی کہ فوراً جذب ہو کر معدہ سے غلاظت کو نکالتا ہے، معدے کے منہ کو صاف کرتا ہے اور جسم کو جملہ امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ شہد بلغم کو نکالتا ہے، سدے کھولتا ہے، ردی رطوبتیں نکالتا ہے۔ اگر کثرت سے کھایا جائے تو استسقاء، میقات، درم، تلی، فالج، لقوہ، زہروں کے اثرات، امرائی سر و سینہ میں مفید ہے، پیاس کو بجھاتا ہے، پتھری کو خارج کرتا ہے، معدہ اور بصرت کو قوت دیتا ہے۔ شہد کھانے سے جگر کو قوت ملتی ہے اور گردوں مثانہ کی پتھری نکالتا ہے۔ آب کمیون یعنی زیرہ کے پانی کے ساتھ اسے پینا زہروں کے علاج میں مفید ہے۔ شہد کو کندور کے ساتھ ملا کر دینے سے سینہ اور پھیپھڑوں کا تنقیہ ہوتا ہے، یہ پتھری نکالنے میں زیادہ مفید ہے۔ یرقان کو دور کرتا ہے۔ امراض جگر اور یرقان۔
جگر اور پتے کی خرابیاں اور وائرس کی وجہ سے سوزش یرقان کا باعث ہوتے ہیں۔ یہی خرابیاں استسقاء کی وجہ سے موت کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں کو ابلے ہوئے پانی میں شہد دیا جائے تو بیماری میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ شہد جگر کے فعل کو بیدار رکھتا ہے اور پوری تندہی سے جسم میں داخل ہونے والے زہروں کو ختم کرتا ہے۔ پینے سے جسم پر ہونے والے موسمیاتی اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ امراض تنفس میں شہد، گلے سے پھیپھڑوں تک کی ہر سوزش میں گرم پانی میں شہد اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ کھانسی اور گلے کی سوزش میں اگرچہ شہد کے غرارے بھی مفید ہیں، مگر ایک کام کی چیز کو ضائع کرنے کے بجائے اسے گرم گرم اور گھونٹ گھونٹ پیا جائے تو نالیوں کے آخری سرے تک اثر رکھتا ہے۔ انفلوئنزا آج بھی لا علاج بیماریوں میں ہے۔ یہ عام طور پر اس میں شفا 10 دن سے پہلے نہیں ہوتی۔ ایسے مریضوں کی علالت کے دوران جب انہیں 1-2 بڑے چمچ شہد دن میں 3 بار پلایا گیا تو عرصہ علالت سمٹ کر 3 سے 4 دن رہ جائے گا۔